Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. We were discussing fungi and introduction to fungi. तो पिछली जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन, उनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इस वीडियो में हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो टाइप्स हमारे कोर्स में हैं उनकी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो ये वीडियो हमारी फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो फंजाई की क्लासिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फंजाई की क्लासिफिकेशंस जो हैं वो पेश किए गए और अब हमने तमाम सिस्टम्स यहाँ पे नहीं बयान करने। आप इंशाल्लाह 5th सेमेस्टर में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइकोलॉजी के पेपर में इंशाल्लाह सब्जेक्ट में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हम मुख्तसर तौर पे फंजाई की क्लासिफिकेशन का एक जायज़ा लेते हैं। तो हम उसमें एक पुराने सिस्टम को ले लेते हैं और उसके बाद एक जो जनरल पर्पस एक सिस्टम है वो, और आखिर में हम जो मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं एलेक्सोपोलस उसके सिस्टम को देखेंगे। तो 3 सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक वाइन और बार्न्स का सिस्टम है 1937 का। तो ये उनकी आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की। तो ये फंजाई है और इस फंजाई को इन्होंने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया और आप देख रहे हैं जो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस है, क्राइटेरियन है, वो है माइसिलियम में सेप्टा है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसेप्टेट माइसिलियम और यहाँ पे सेप्टेट माइसिलियम है। तो सेप्टेट माइसिलियम, एसेप्टेट में एक ही उनकी क्लास है जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। ये पुरानी क्लास है, आजकल ये इस्तेमाल नहीं होती। तो पुरानी क्लासिफिकेशन है, उसमें फाइकोमाइसिटीज इन्होंने उसमें रखा है, जिसमें सेप्टा माइसिलियम में नहीं पाया जाता। सिनोसिटिक उनके हाइफी होते हैं या माइसिलियम होता है। दूसरी जो इनकी ग्रुपिंग है वो सेप्टेट माइसिलियम है। सेप्टेट माइसिलियम में फिर आप देख रहे हैं 3 ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर आपको याद हो, रिप्रोडक्शन में हमने आखिर में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जब रिप्रोडक्शन हो जाती है तो जाइगोट से जो स्पोर्स बनते हैं वो या तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं और या बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो इन्होंने सेप्टेट माइसिलियम वाले ग्रुप को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। एंडोजीनस उसके ये हैं, बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में और एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर दोनों नहीं होते। तो ये फिर क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ फंजाई का वो ग्रुप है जिसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं चला, तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो ये पुरानी एक क्लासिफिकेशन थी। अब उसके बाद हम ज़रा एक नई क्लासिफिकेशन या उसके बाद आने वाली जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जीसी एन्सवर्थ, इसकी 1973 की क्लासिफिकेशन है, बड़ी बेहतरीन किस्म की एक जनरल पर्पस क्लासिफिकेशन है जिसमें नेचुरल रिलेशनशिप्स फंजाई के जो है वो बयान किए गए हैं। तो ये इसने पहले 1966, उसके बाद 71 और इसका आखिरी जो एडिशन था या आखिरी जो वर्जन था क्लासिफिकेशन का वो 1973 उसमें इन्होंने पेश किया था। तो इसमें नेचुरल रिलेशनशिप्स का पता चलता है। इसमें इन्होंने ये किया है कि वो फंजाई जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है और सूडोप्लाज्मोडियम पाया जाता है, इसको उन्होंने फिर रखा है डिवीजन मिक्सोमाइकोटा में। अभी जब हमने पीछे क्लासिफिकेशन देखी थी वाइन की और बार्न्स की, उन्होंने मिक्सोमाइकोटा या स्लाइम मोड जो थे इनको बिल्कुल फंजाई से निकाल दिया था। तो इन्होंने उसको फंजाई में ले आए हैं और प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम जो थे, अब ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, सूडोप्लाज्मोडियम क्या होते हैं, हम यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करना और नहीं ये हमारे आगे फंजाई की टाइप्स में आएंगे। ये नेकेड किस्म की फंजाई है जिसकी सेल वॉल नहीं होती। तो ये ऐसे अमीबा टाइप, जिस तरह अमीबा होता है नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये उस किस्म के होते हैं। प्लाज्मोडियम बड़ी बड़ी फंजाई होती है। तो इन्होंने उनको डिवीजन मिक्सोमाइकोटा में रखा हुआ है।
اور موسٹ آف دی ریمیننگ باقی جتنے بھی ہیں ان میگزومائکوٹا کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی فلامنٹس یعنی کہ جو ہائفی والے ہیں جن میں پلازموڈیم یا سوڈو پلازموڈیم نہیں پایا جاتا تو ان کو انہوں نے یو مائکوٹا میں، تو ان کی کلاسیفیکیشن جو تھی اس میں دو گروپس ہو گئے، میگزومائکوٹا اور یو مائکوٹا۔ اب آگے ڈائیگرام آ رہی ہے ان کی کلاسیفیکیشن کی، پورا جو سسٹم پیش کیا اس کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے یہ سارا جو ہے آپ نے یاد نہیں کرنا۔ تو یہ اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں فنجائی، اس کے بعد یہ دو ڈویژنز انہوں نے پیش کیا، میگزومائکوٹا اور یو مائکوٹا۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میگزومائکوٹا اس میں پریزنس آف پلازموڈیم یا سوڈو پلازموڈیم، اس میں جو ہے پلازموڈیم اور سوڈو پلازموڈیم کیا ہیں، نہیں ہیں، ایبسنٹ ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایبسنس آف پلازموڈیم یا سوڈو پلازموڈیم۔ تو آپ نے جو اس کلاسیفیکیشن میں جو چیز یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ فنجائی ہو گئی، اس کے دو گروپس ہو گئے، تو یہ آپ کو یاد رکھنے کی چیز ہے، اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے یو مائکوٹا۔ تو ایبسنس آف پلازموڈیم، پریزنس آف پلازموڈیم یا سوڈو پلازموڈیم۔ اس کے بعد اس کی آگے جو یہ کلاسیفیکیشن ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا اور نہ آپ نے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر آ جائیں یو مائکوٹا جس کو ہم ٹرو فنجائی کہتے ہیں، تو اس کے انہوں نے اب یہ ڈویژن ہے مائکوٹا فنجائی میں، آخر میں جو مائکوٹا جس نام کے آخر میں آئے تو یہ ڈویژن کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دس از اے ڈویژن۔ تو پھر ڈویژن جو ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سب ڈویژنز میں، جس کے آخر میں مائکوٹینا آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سب کے نام کے آخر میں مائکوٹینا آ رہا ہے، میسٹیگو مائکوٹینا، زائگو مائکوٹینا، ایسکو مائکوٹینا، بیسیڈیو مائکوٹینا اور ڈیوٹرو مائکوٹینا۔ تو جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فنجائی کے دو بڑی بڑی ڈویژنز ہیں یہ، اور یو مائکوٹا کو پھر ہم نے یہ 5 سب ڈویژنز میں، تو آپ نے یہ جو میں یہاں پہ دائرہ لگا رہا ہوں تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ باقی نیچے والا جو ہے اس کو ہم نے فی الحال نہیں دیکھنا، یہ انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے 5th سیمسٹر میں، اور ویسے بھی ان کی جو نیچے کلاسز دی ہوئی ہیں کسی نہ کسی کلاس کا ذکر آگے جب ہم ٹائپس پڑھیں گے تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو میسٹیگو مائکوٹینا، میسٹیگاس یہ فلیجیلم کے لیے لفظ آتا ہے، تو اس میں زوسپورس پائے جاتے ہیں، پرفیکٹ سٹیٹ سپور یعنی کہ جو سیکشول ریپروڈکشن کے نتیجے میں سپورز بنتے ہیں ان کو ہم اوسپورس کہتے ہیں۔ زائگو مائکوٹینا جو ہے اس میں زوسپور موٹائل سٹیجز، بلکہ اس کے بعد والی یہ جو ہے اس کے بعد والی یہ تمام چاروں سب ڈویژنز میں موٹائل سٹیجز نہیں پائے جاتے۔ تو اس میں زوسپور زائگو مائکوٹینا میں زوسپورز ایبسنٹ ہے، پرفیکٹ سٹیٹ سپور جو ہے وہ زائگوسپور اس کو ہم کہتے ہیں۔ ایسکو مائکوٹینا کا کچھ انٹروڈکشن ہم نے پیچھے دیکھا تھا، ان میں بھی زوسپور بھی نہیں ہوتے، زائگوسپور بھی نہیں ہوتے، اس میں ایسکوسپور پائے جاتے ہیں۔ بیسیڈیو مائکوٹینا میں زوسپور زائگوسپور ایبسنٹ ہوتے ہیں، اس میں بیسیڈیوسپور پائے جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ زائگوسپور ہیں اور نہ اس میں ایسکوسپورز ہیں، بیسیڈیو یہ کوئی بھی نہیں پایا جاتا، یہ ڈیوٹرو مائکوٹینا۔ تو یہ جو اوپر والی لائنز ہیں یہ آپ نے اس میں اس کلاسیفیکیشن میں یاد رکھنی ہے، باقی آپ نے اس کلاسیفیکیشن کو یاد نہیں رکھنا، اور نہ ہی آپ نے میسٹیگو مائکوٹینا کے جو گروپس ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ سمپل ہو جائے گی کلاسیفیکیشن، امید ہے کہ یہ میں آپ کو نوٹس میں بھی پرووائڈ کر دوں گا اس کا سمپل ورژن۔ تو یہ تھی کلاسیفیکیشن جی سی اینزورتھ کی 1973 کا جو اس کا ورژن تھا۔ اب اس کے بعد آخری کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے الیگزوپولس اینڈ ممز۔ یہ کانسٹنٹین سی جے الیگزوپولس، یہ بہت بڑا مائیکالوجسٹ گزرا ہے، اور اس کے ساتھ پھر چارلس ڈبلیو ممز۔ تو انہوں نے جو جتنی بھی فنجائی ہے اس کو یوکیریوٹا کی ایک سپر کنگڈم کے اندر، کنگڈم مائسیٹی، کنگڈم فنجائی انہوں نے اس کو نام دیا۔ ان کی 79 کی کلاسیفیکیشن ہے، پھر ان کی 96 میں بھی کلاسیفیکیشن آئی، فی الحال یہ اس کی ہم پہلی پرانی کلاسیفیکیشن دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی جو کنگڈم مائسیٹی ہے یعنی کہ کنگڈم فنجائی، اس میں انہوں نے 3 ڈویژنز رکھے ہیں، 8 سب ڈویژن، 11 کلاسز، اور ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اگلے پیج پہ آ رہی ہے، سلائڈ پہ آ رہی ہے۔ تو یہ ان کی کلاسیفیکیشن کا سسٹم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کنگڈم مائسیٹی، تو اس کے انہوں نے 3 بنائے ہیں ڈویژنز۔ تو جمنو مائکوٹا یہ وہ پلازموڈیم، جمنو ہم نیکڈ کو کہتے ہیں، وہ فنجائی جس میں پلازموڈیم پائے جاتے ہیں۔ میسٹیگو وہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا جن میں موٹائل سٹیجز پائے جاتے ہیں یعنی کہ فلیجیلم پائے جاتے ہیں۔ اے میسٹیگو مائکوٹا جس میں موٹائل سٹیجز نہیں پائے جاتے، تو یہ وہی جو پیچھے تھے، زائگو مائکوٹینا، ایسکو مائکوٹینا، بیسیڈیو مائکوٹینا اور ڈیوٹرو مائکوٹینا۔
تو آپ نے اس میں جیسے میں نے جو نشان لگائے ہیں تو آپ نے یہی نام اس میں یاد رکھنے ہیں کہ کنگڈم مائسیٹی، اس کے پھر 3 ڈویژنز، اور یہ آخری جو ڈویژن ہے اس کے پھر یہ 4 سب ڈویژنز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. زائگومائکوٹینا، ایسکومائکوٹینا، بیسیڈیومائکوٹینا اور ڈیوٹومائکوٹینا، 3 ڈویژنز، جمنومائکوٹا، میسٹیگومائکوٹا اور اے میسٹیگومائکوٹا، اور اے میسٹیگومائکوٹا کے پھر 4، 1 2 3 اور یہ 4 اس کے کیا ہیں، سب ڈویژنز ہیں. تو یہ تھی بڑے مختصر طور پہ ہم نے فنجائی کی کلاسیفیکیشن کا جائزہ لے لیا، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ٹائپس شروع کریں گے، اور ہم اس کلاس سے یا اس سب ڈویژن سے شروع کریں گے، زائگو مائکوٹینا یا زائگو مائسیٹیز. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.